اور یوسف رضا گیلانی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ سیلیبریٹ صرف کمبائنڈ اپوزیشن نے نہیں کیا، عوام نے کیا، پاکستان کی عوام نے کیا، اور جو ہمیں ووٹ پڑے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز دی ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور ہمیں جس تعداد میں ووٹ پڑے بسائڈ دا گورنمنٹ، اور اس کے بعد انہوں نے ان پہ الزام لگایا کہ یہ بکاؤ مال ہے اور یہ بکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 5-5 لاکھ کے نمائندوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ووٹ کیے ہیں جو بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت ان کا نام ہے اور ان کو پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور انہوں نے بھی ووٹ دیے ہیں، ان کو یہ کہنا یہ بکاؤ مال ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو عدم اعتماد آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ہے، آپ اپنی پارٹی کے لوگوں پہ شک کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا، اگر وہ لوگ نکال دیے جائیں تو عدم اعتماد فیل ہو گیا، یہ اعتماد کا ووٹ فیل ہو گیا۔ اور دوسرا ہمارا موقف کیا تھا؟ ہمارا موقف تھا کہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں، اور پھر صدر پاکستان انہوں نے کہا ہے آئین کے طور پہ کہ وی آر کنونسڈ، ہم مطمئن ہو چکے ہیں کہ یہ اکثریت کھو چکے ہیں، ان کو دوبارہ کانفیڈنس کا ووٹ لینا چاہیے۔ تو ہمارا موقف اور صدر صاحب کا موقف ایک ہے، ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں، اور جن کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر آج اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا ہے، کتنے ووٹ پہ پڑے ہیں؟ 178، اس میں سے 16 نکال لیں کتنے بنے گے؟ عدم اعتماد کے لیے کیا پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آگے چل کر؟ دیکھیں، ان کو کنفیوژن ہے، ایک کہتے ہیں عدم اعتماد، ایک ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس۔ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ صدر صاحب اپنے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، ان کو کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ ایک دفعہ لے لیں گے تو 6 مہینے کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا، یہ ان کے ایڈوائزر ہیں۔ اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عدم اعتماد ہوگا اس پہ لاگو آرٹیکل دوسرا ہوگا، تو اس لیے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اور جو اعتماد کا ووٹ ہے یہ اگر ان کو لینا پڑا ہے تو کیوں لینا پڑا ہے؟ نہیں، یہ مجھے بتائیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیوں لے رہے ہیں؟ تو میجورٹی اگر ان کی ہے تو ان کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ چلاتے رہیں۔ مگر یہ ہے کہ میں نے قدر کروا دی ہے، اراکین کی قدر کرا دی، جو وزیروں کو نہیں ملتے تھے، ایم این ایز کو نہیں ملتے تھے، ایم پی ایز کو نہیں ملتے تھے، سینیٹرز کو نہیں ملتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ سب ہمارے ساتھ ہیں، اگر میں نہ لڑتا نہ آپ کو کے پی کے میں کریکس نظر آتے، نہ بلوچستان میں نظر آتے، نہ سندھ میں نظر آتے، نہ پنجاب میں نظر آتے، تو پھر وہ تو ایسا سسٹم ایز یوزول تھا۔ مگر ہم نے تمام ضمنی الیکشن لڑ کے فرام کراچی ٹو خیبر ایک سیٹ بھی نہیں لینے دی، سب ہم جیت گئے ہیں۔ تو اس لیے پی ڈی ایم جو ہے اس نے میجورٹی شو کر دی ہے پورے ملک میں بھی، اور جو سیٹ آف پاور ہے اسلام آباد کی سیٹ، اس پہ بھی جو کانسٹیٹوئنسی ہے پرائم منسٹر کی، وہ بھی ہم جیت گئے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار اناؤنس ہو گئے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں، ہم اکیلے نہیں ہیں، جیسے ابھی کہا گیا، بھائی صاحب نے کہا کہ ہم ابھی رابطہ کمیٹی کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ ہمارا پی ڈی ایم کا جو ہے سربراہی اجلاس وہ ہو رہا ہے، اور سربراہی اجلاس میں سارے فیصلے متفقہ ہوں گے اور کنسنسس کے ساتھ ہوں گے، اور جو انڈورسمنٹ ہوگی وہیں ہوگی۔ اچھا گیلانی صاحب، ایم کیو ایم کی خواہش ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو، تو اس خواہش کو لے کر کے آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے آپ نے خواہش بتائی ہے تو مجھے تو نہیں پتہ تھا، اور ہم ان کے ساتھ
पहले से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे इनके साथ चूँकि सिंध में इनका काफ़ी वहाँ इनका वहाँ होल्ड है, तो हम वहाँ सिंध गवर्नमेंट को भी नुमाइंदगी के लिए सईद गनी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और PDM में भी हम ये जिक्र करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इस्लामाबाद में आप देख रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, इस वक्त MQM के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Night Helone Yadijni